کشکول توڑ کر بنیگالہ پہنچا دیں گے، موقع ملا تو نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موٹر وے M3 سے منسلک فیصل آباد ستیانہ بائی پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ نواز شریف کی قیادت میں اگلے 5 سال کارکن کی طرح کام کرنے کا عزم۔ کہا نواز شریف کو نااہل کیا گیا، ثاقب نثار سازشی ٹولے کا سرغنہ تھا۔ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کو کامیاب کرا کر 2018 کا بدلہ لینا ہے۔ کشکول توڑ کر اس کے حصے بکھرے کر کے بنی گالہ کے آس پاس پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ووٹ کی طاقت سے نہ صرف جو 2018 میں جھرلو چلا اور دھاندلی کے ذریعے جو بہروپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے، آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دینی ہے اور مسلم لیگ نون کو فیصل آباد سے 100% کامیاب کرا کے 2018 کا بدلہ لینا ہے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف کولیشن حکومت میں ہمارے ساتھی ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ JUI کا ویسے ہی ایک قدرتی رشتہ بنتا ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ اس کو وزیر اعظم اس کو اس وقت بنوایا گیا جھرلو الیکشن کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، دوپٹے پہنا کر جنوبی پنجاب میں ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو زبردستی اس طرف دھکیلا گیا۔ نواز شریف کو ایک غلط کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسکوالیفائی کروایا۔ پاناما سے اقامہ میں، پاناما میں تو 400 لوگوں کے نام تھے، نواز شریف کا تو پاناما میں نام ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ۔ نواز شریف کی سربراہی میں اور اس کے باقی ساتھی، میں کارکن کی طرح دن رات خدمت کروں گا۔ ملک کی ترقی کے لیے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرنا ہوگا۔ نواز شریف کو سازش سے نااہل کیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا 14 ماہ کی حکومت پولیس رات سے کم نہیں تھی، چیئرمین PTI کو سیاست کا ناسور قرار دے دیا۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ہر بحران سے نکالا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ہمیشہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ رہا ہے کہ جس کنویں میں یہ فتنہ، یہ ناسور جو پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا تھا، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے۔ اور پھر 9 مئی کو جو اس نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ پاکستان جب بھی کسی بحران میں مبتلا ہوا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو سرخرو کیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ 14 ماہ کی حکومت جو ہے یہ کوئی پلس راز سے کام۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سیلاب کا خطرہ بڑھنے لگا۔ دریا چناب میں مختلف مقامات پر پانی کی سطح بھی بلند ہو گئی۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1525 فٹ تک پہنچ گئی۔ ڈیم میں ذخیرہ کرنے کی حد 1550 فٹ ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے اون عباس تربیلا ڈیم پر موجود ہیں، ان سے مزید معلومات لیتے ہیں، صورتحال وہاں کی جانتے ہیں۔ اون بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان اور گرد و نواح میں سیلابی صورتحال بڑھنے کا کافی خطرہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کے حوالے سے تو تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بتدریج بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تربیلا ڈیم کے حوالے سے تو تربیلا ڈیم میں جو پانی کی سطح ہے وہ 1525 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ جو اس کی حد ہے وہ 1550 فٹ تک ہے۔ اگر ہم منگلا ڈیم کے حوالے سے بھی بات کریں تو منگلا ڈیم میں بھی جو پانی کی سطح ہے وہ 1215 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ جو اس کی حد ہے وہ 1240 فٹ تک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دریائے چناب کے حوالے سے بھی بات کریں تو دریائے چناب کے جو مختلف مقامات ہیں اس میں جو مرالہ کا مقام کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو پانی کے ڈاؤن اسٹریم اخراج رہا وہ 1,06,000 کیوسک رہا ہے۔ ہم بات کریں دریاؤں کے میں پانی کے فلو کے حوالے سے تو گزشتہ ایک ہفتے میں پانی کے جو سطح ہے وہ بتدریج بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
بھارت کے ڈیم بھر چکے، ہمیں مکمل تیاری رکھنی ہے۔ بھارت نے پانی چھوڑا تو دیہات زیر آب آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ سیلاب کے تناظر میں تمام کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا، کیا محسن نقوی سپیڈ وفاق میں بھی نظر آئے گی؟ اس پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وہ پنجاب میں ہی بہتر ہیں۔ یہ بھی کہا کہ سرکاری افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری ضروری ہے۔ گاڑیاں نہ ہونے سے افسران کو کام میں دشواری کا سامنا ہے۔ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے ہوئے ہیں۔ انڈیا سے آپ بالکل کوئی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوگا کتنا نہیں ہوگا۔ ہمیں کم سے کم اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفات میں سے ایک آفت ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم نقصان کرائیں، کم سے کم لاس ہو۔ جو گاؤں دریا کی بیلٹ کے اندر موجود ہیں، سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ وہ ہے، بیکاز جب ایک دفعہ پانی آ جاتا ہے نا، پھر ہم میں سے کوئی بھی ایویلیویٹ نہیں کرتا کہ یہ بیلٹ کے اندر تھا یا باہر تھا۔ ہم کہیں گے گاؤں زیر آب آ گئے۔ ان گاؤں کو جو بھی زیر آب، اور اللہ نہ کرے اگر انہوں نے پانی چھوڑا تو وہ آئیں گے۔ اور سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ ہمارا لاہور کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اگر راوی کا ان کا 90% ڈیم بھر گیا ہوا ہے، اور اس کے جو دوسرا لنک ڈیم ہے وہ بھی بھر گیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، لیکن ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ آج ہمارا جو اجلاس تھا، کیبنٹ کا اسپیشل میٹنگ تھی، وہ بھی اسی والے سے تھی۔ ہم نے کمشنرز کو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادھر ہی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت مہربانی، انہوں نے وہ ریمارکس دیے، بٹ اپنی محنت کر رہے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم دن رات لگی، میں اکیلا نہیں ہوں، ہماری پوری کی پوری ٹیم ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے میں یہاں پہ رہوں تو بہتر ہے، زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہے، 14 لاکھ بندہ ہے پنجاب کے پاس، تو اگر ان کو گاڑیاں لے کے دینی ہیں جو فیلڈ کے لوگ ہیں، تو کم سے کم ہم وہ کئی آفیسرز کا انہوں نے بتایا جن کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہے، اور وہ 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں۔ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ تو یہ میرا خیال تھا کہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے آفیسرز کے ساتھ۔ آپ ان کو فیلڈ میں لگا بھی رہے ہیں، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، گاڑی کا بھی بندوبست خود کرو، اپنا ٹرانسپورٹیشن خود کرو۔ لسبیلا میں 18 گھنٹوں سے بارش جاری ہے۔ تحصیل لاکھڑا میں بچاؤ بند ٹوٹنے سے 5 دیہات زیر آب آ گئے۔ 10 سے زائد خاندانوں کو مختلف محفوظ مقامات پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ تو 18 گھنٹے ہو گئے ہیں مسلسل لسبیلا میں بارش جاری ہے، اور 5 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ کسان بورڈ پاکستان نے بجلی کے بلوں پر ٹیکس اور مہنگائی کے خلاف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ صدر شوکت علی اور چیئرمین کسان بورڈ چودھری یاسین نے 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا۔ اوکاڑا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کے علاوہ عوام کو بھی گھر جا جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ مکئی کی کاشت کرنے والے کسان اس وقت رل گئے ہیں۔ مکئی کا ریٹ 3000 مقرر کیا جائے، ورنہ کسان مکئی کی کاشت کرنا بند کر دے گا۔ کسان کو اگر سہولیات دی جائیں تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ BSM ڈیولپرز کے لاہور میں نئے آفس کا افتتاح ہو گیا۔ DHA فیز 8 میں پروقار افتتاحی تقریب سجائی گئی۔ BSM ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی کے نام سے سوسائٹی لانچ کی، یہ رپورٹ دیکھیے۔ DHA فیز 8 میں BSM ڈیولپرز لاہور کا افتتاح کر دیا گیا۔ کنٹری ہیڈ زارون مسعود نے فیتا کاٹا۔ BSM ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی بنائیں گے۔ کنٹری ہیڈ زارون مسعود کا کہنا تھا، ہم اس ایک عمارت میں عوام کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ BSM ڈیولپرز لاہور کا واحد ہب ہے جس میں تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ایک کامیابی کا سفر ہے جو ہم جس کی منزلیں طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی دوست ہمارے سیلز پارٹنرز ہیں، ہمارے اسٹریٹجک سیلز پارٹنرز ہیں، ہمارے تینوں پروجیکٹس کے ہم ان کے بہت مشکور ہیں، یہ سب ان کی محنتیں ہیں۔ تقریب میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود، سیلز ہیڈ شہریار اور ڈائریکٹر سیلز ہیڈ مارکیٹنگ رانا شرجیل سمیت بڑی تعداد میں شرکت کی۔